کیسا ہے؟ کیا عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا سنت عمل ہے؟ اگر ہاں تو کیا برش وغیرہ کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے۔ بقرعید کی رات کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ کیا ذی الحجہ کی رات کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے؟ تنویر خان۔ بہت سے علماء عیدین کی راتوں کی عبادت کے فضیلت کے قائل ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت ترغیب دی ہے اور بہت ساری احادیث لے کر آئے ہیں، لیکن جتنی بھی اس بارے میں احادیث ہیں وہ سند کے لحاظ سے بہت سے تو موضوع من گھڑت ہیں اور بہت سی انتہائی ضعیف ہیں۔ اس لیے علماء کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اتنی ضعیف روایتیں جب کثرت سے جمع ہو جائیں تو فضائل میں ان کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ جیسے رمضان کی راتیں دن کے تابع ہیں، تو دن میں روزہ ہے تو رات میں عبادت ہے، تو عید کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی نا۔ تو جب رمضان کے چاند نظر یعنی عید کا چاند نظر آ گیا تو رمضان من کل الوجوہ ختم ہو گیا اپنے تمام لوازمات کے ساتھ، تو جو راتوں کی عبادت کی فضیلت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ بہت سے یعنی جو علماء عید کی رات کی عبادت کی فضیلت کے قائل نہیں ان کی دلیل میں دے رہا ہوں، کیونکہ میرا رجحان بھی اسی طرف ہے، اور اس بارے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا اصل الفتاویٰ میں ایک تحقیق بھی ہے، وہ بھی پڑھ لی جائے۔ تو عید کی رات، عید کا دن جو ہے نا، وہ عید کی رات یعنی جو رات ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے، تو جیسے ہی رمضان گیا تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ گیا ہے۔ اب جب رمضان کے بعد جو رات آئے گی، جو عید کی رات ہوگی، وہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، اس میں کوئی عبادت کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے اس کی۔ تو اسی طرح بقرعید کی رات بھی ایسے ہی ہے کہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت پر صحیح حدیث بہرحال موجود نہیں، اور اس کی فضیلت کا قائل ہونا یہ قیاس کے بھی بہرحال خلاف ہے۔ ویسے بھی آپ رات کو اگر عبادت کریں گے تو دن میں جو عید میں تو حکام تو دن کی یعنی ابتدائے دن سے شروع ہو جاتے ہیں شریعت کے حکام، تو رات کو اگر آپ زیادہ لمبی عبادت کرتے ہیں، اس کی فضیلت اگر ہو، تو پھر عید کو آپ سیلیبریٹ کیسے کریں گے؟ اسلام میں جو جتنے بھی تہوار ہیں وہ تو دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، اعلیٰ صبح ہوتے ہیں وہ تو صبح صبح آپ قربانی بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، پھر اس قربانی کا گوشت کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، تو یہ رات کی عبادت اگر لمبی ہوگی تو یہ کیسے ہوگا یہ عمل؟ تو بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں خلاف قیاس ہیں، اس لیے اصول شریعت کے خلاف ہیں گویا کہ، تو بہت سے علماء اس کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں۔ بہرحال مسئلہ چونکہ اختلافی ہے دونوں طرف علماء، اس لیے اس مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے۔ میرا جو رجحان ہے، اور بعض دیگر بڑے علماء کی وجہ سے ان کی تحقیق ہے اور اس سے مجھے وہ لگتی ہے صحیح، تو میرا بھی رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ اس کی فضیلت پر کوئی بھی ایک صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ قربانی میں ہاتھ بٹانے والوں کو بدلے میں گوشت دینا۔ قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد بہت سے دوسرے لوگ گوشت کی تقسیم وغیرہ میں ساتھ دیتے ہیں، اور ساتھ دینے کی وجہ سے اس میں سے کچھ گوشت انہیں دیا جاتا ہے، کیا یہ دینا جائز ہوگا؟ عرش اعظم بہار سے۔ دیکھیے، قربانی کا گوشت بطور اجرت کے دینا جائز نہیں ہے، یہ پہلے مسئلہ سمجھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے قصائی کو کہا جانور ذبح کرو، کھال اتارو، گوشت تقسیم کرو، یا کچھ لڑکوں کو آپ نے رکھا کہ بھئی گوشت ڈیوائیڈ کرنا ہے، اس ملازمت کے طور پہ رکھا، اور کمیشن میں آپ نے یہ طے کیا، اجرت میں آپ نے یہ طے کیا کہ ہم تمہیں اس گوشت میں سے کچھ حصہ دیں گے، تو یہ ناجائز ہے، یہ اجارہ بالکل غلط ہے۔ قربانی کا گوشت جس نے قربانی کی ہے اس کے لیے اس کو بیچنا یا اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے، تو الگ سے اجرت اس کی طے کریں۔ اور ویسے کوئی خوشی میں گوشت کسی کو بھی کھلا سکتا ہے، تو خدمت گزاروں کو بھی اس گوشت میں سے دیا جا سکتا ہے، وہ بالکل جائز عمل ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، فقہا نے قاعدہ بیان کیا ہے، المعروف کالمشروط، جس چیز کا عرف ہو جائے نا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گویا پہلے سے شرط لگی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کراچی میں تو دیکھا ہے قصائی لوگ گوشت کا کچھ حصہ لازمی لے کے جاتے ہیں، یہ ایک عرف بن چکا ہے، تو جو چیز لازم ہو جائے نا وہ اجرت ہی کہلاتی ہے پھر وہ، کہ بھئی یہ تو اجرت کا گویا حصہ ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر لوگوں کو یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ قصائی کو اس گوشت میں سے نہ دیں، کیونکہ اب یہ لازمی جز بن چکا ہے، یعنی گویا قصائی نے تو لازمی کچھ گوشت نکالنا ہے۔ تو اگر آپ کے ہاں بھی ایسا عرف بن چکا ہے کہ جو لوگ بھی محنت کریں گے ان کو لازمی اس میں سے حصہ دیا جاتا ہے، گوشت اگر نہ دیں تو وہ منہ بنائیں گے، تو وہ اسی لالچ میں آتے ہیں کہ ہمیں پیسے بھی ملیں گے اور الگ سے گوشت بھی ملے گا، تو وہ گوشت گویا اجرت کا حصہ بن چکا ہے۔ اس لیے ایسی کنڈیشن میں ان کو اس گوشت میں سے دینا اور ان کے لیے لینا بھی جائز نہیں اور ان کے لیے دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسا عرف نہ ہو تو بھئی گوشت ہے وہ تو کوئی بھی کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو ملازمین کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس رسم کو ترک کر دیا جائے تاکہ شبہے سے مال بالکل پاک ہو جائے، اور یہ معاملہ جو ہے شبہے سے بالکل پاک ہو جائے۔ ان کو الگ سے پیسے دیں خدمت کے، اور اگر پیسے کم لگ رہے ہیں تو پیسے بڑھا دیں، ان کو یہ کہہ دیں کہ بھئی اس گوشت میں سے آپ نہ نکالیں۔
جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی بتا دیں حافظ عاصم دہلی سے۔ صحیح طریقہ یہی ہے، جانور کو لٹا دیں آپ جیسے کہ لٹایا جاتا ہے، اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں، جانور کبھی قبلے کی طرف ہو جائے گا خود بخود جب آپ کا رخ ہوگا، یعنی ذبح کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہونا بہتر ہے۔ اور جانور کی جو 4 رگیں ہیں وہ جب کٹ جائیں تو بس اتنا اس پہ چھری روک دی جائے، یعنی ایک سانس کی نالی ہے، ایک خوراک کی نالی ہے، اور 2 نالیاں خون کی نیچے کی طرف ہوتی ہیں، اس میں پریشر کے ساتھ خون نکلتا ہے۔ تو وہ جب کٹ گئی نالیاں تو بس اس کی یہ جو کاٹتے چلے جاتے ہیں نا، اور پھر اندر چھرا بھی مارتے ہیں گردن حرام مغز تک، یہ مکروہ ناپسندیدہ ناجائز عمل ہے۔ جانور تو حرام نہیں ہوتا اس سے، لیکن یہ ناجائز عمل ہے کیونکہ یہ خلاف سنت ہے، اور اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جانور کو تکلیف بھی اچانک بہت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس سے اس کا بلڈ صحیح طرح سے نکلتا نہیں ہے گوشت سے، یعنی گوشت جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا صحیح طرح سے، جو ذبح کی ایک حکمت ہے۔ تو اس لیے قصائیوں کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی بس 4 رگیں کاٹیں اور اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جائیں، اور دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تو ذبح کرتے وقت۔ ذبح سے پہلے دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا سنت عمل ہے؟ اگر ہاں تو کیا برش وغیرہ کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے۔ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، کھجور وغیرہ تناول فرمایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کا جو جانور کا جو گوشت ہے، قربانی کا گوشت، اس سے آپ کھانے کی ابتدا کرتے تھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بقرعید والے دن آپ کچھ نہ کھائیں، اور پہلا لقمہ جو آپ کے پیٹ میں اترے وہ قربانی کے جانور کا گوشت ہونا چاہیے، یہ افضل عمل ہے، لیکن کوئی لازمی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر آج کل لوگ خود تو قربانی کرتے نہیں ہیں، قصائیوں کو بلاتے ہیں، اس میں کئی گھنٹے گزرے جاتے ہیں، اس صبح سے لے کے وہ دوپہر تک بھوکے رہنا مشکل ہوتا ہے، تو کوئی کھا بھی لے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ افضل یہی ہے کہ پہلا نوالا قربانی کے گوشت کا اترنا چاہیے، بہتر ہے۔ تیسرے دن قربانی ہو تو بال اور ناخن کب کاٹیں گے؟ اگر مجھے تینوں دن قربانی کرنی ہو تو میں اپنے بال اور ناخن پہلے دن قربانی کے بعد کاٹ سکتا ہوں، یا پھر ساری قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن کاٹنا بہتر ہے؟ فقیہ الزماں دہلی سے، نام تو بڑا خاندانی رکھا ہوا ہے، فقیہ الزماں۔ جناب فقیہ الزماں صاحب، اگر آپ نے تینوں دن دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ بہتر عمل ہے، سنت عمل ہے، لازم نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ اور سنت بھی اس کے لیے جس کے بال اور ناخن بہت زیادہ بڑھ نہ چکے ہوں، اس کے لیے بہت زیادہ ناخن اور بال بڑھ چکے ہیں پھر تو کاٹنا واجب ہے۔ تو اگر آپ نے چاند رات سے پہلے بال ناخن کاٹ لیے، بہت زیادہ نہیں بڑھے ہوئے، تو افضل یہی ہے کہ قربانی کر کے کاٹیں۔ تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو اس کے بعد، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ جو قربانی کرے تو پھر اس کے بعد، تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو پھر یہ سنت پوری ہو جائے گی، تیسرے دن تک انتظار ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم، کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی رسول نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ صرف تمہارے لیے یہ کافی ہے، آئندہ کوئی بھی عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو ان صحابی کی یہ خصوصیت تھی، تو نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی ہے تو قربانی ادا نہیں ہوتی۔ یہ حکم شہر کا ہے، گاؤں دیہات جہاں عید کی نمازیں ہوتی نہیں ہیں وہاں صبح صادق کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو گئی ہو اور آپ نے قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی، یعنی آپ کے محلے میں عید کی نماز دیر سے ہو رہی ہے تو آپ نے قربانی پہلے کر دی، لیکن کسی اور محلے میں پہلے نماز ہو چکی ہے تو بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے عید کی نماز تو شہروں میں بعض جگہوں پہ بہت جلدی ہو جاتی ہے، تو آپ تحقیق کر لیں، اگر کسی نے عید کی نماز یعنی پورے شہر میں کہیں نماز ہو چکی تھی اس کے بعد قربانی کی ہے تو بھی قربانی ادا ہو گئی ہے اس کی۔ اچھا، اس میں علم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
جہالت کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اگر کسی کو مسئلے کا علم نہیں تھا اور اس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو بھی قربانی نہیں ہوگی. دوسری جگہ جلدی نماز پڑھ کر نماز سے پہلے قربانی کرنا. ہمارے گاؤں میں عید کی نماز 9 بجے کے بعد ہوتی ہے اور قریب شہر میں 7 بجے ہو جاتی ہے. ہماری فیملی کی مشترکہ قربانی ہے بڑے جانور میں. کیا میں شہر میں عید کی نماز ادا کر کے باقی حصے داروں سے اجازت لے کر گاؤں کی عید کی نماز ادا ہونے سے پہلے آ کر قربانی کر سکتا ہوں؟ سعید احمد چیچا وطنی سے. نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ کہ گاؤں میں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے شرعن. جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ اور عید کی نماز شہر میں ہوا کرتی تھی. کوئی ہمیں صحیح حدیث ایسی نہیں ملتی کہ کسی دیہات میں نبی کے دور میں عید کی نماز ادا ہوئی ہو، بلکہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ جمعے کی نماز اور عید وغیرہ پڑھنے کے لیے گاؤں میں لوگ شہر میں آیا کرتے تھے. مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھا کرتے تھے اور باریاں لگتی تھی کہ عوالی مدینہ سے، جو مدینہ کے اطراف سے لوگ آیا کرتے تھے. لیکن اگر یہ بڑا گاؤں ہے، بہت بڑا قصبہ ہے جہاں نماز جائز ہے، عید کی نماز ہوتی ہو، وہاں پہ بڑے قصبے میں کا حکم بھی شہری کا ہوتا ہے، تو پھر اگر شہر میں عید کی نماز ہو گئی ہے اور اس بڑے قصبے والے گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوئی ہے، یہاں قربانی جائز نہیں ہوگی، بلکہ اس گاؤں میں کہیں نہ کہیں عید کی نماز پہلے ہو گئی ہو، اس کے بعد قربانی ادا ہوگی. تو اس لیے آپ شہر میں نماز جلدی ہو گئی اور آپ جلدی جلدی نماز پڑھ کے گاؤں میں آ کے یہاں ہونے سے، عید کی نماز ہونے سے پہلے ہی اگر آپ قربانی کر دیں گے تو قربانی آپ کی یہ جو آپ کے حصے دار ہیں ان کی قربانی نہیں ہوگی. اور ظاہر ہے ایک گائے میں ایک آدمی کی بھی قربانی نہ ہو تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی. لیکن میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ وہ گاؤں ہو جو بڑا قصبہ ہو، جس میں جمعے کی نماز اور عید کی نماز جائز ہو. اگر یہ چھوٹی سی کوئی شہر سے بہت دور کوئی چھوٹی سی آبادی ہے اور گاؤں ہے، یعنی اس میں کوئی شہر کے لوازمات ہیں ہی نہیں اس میں، تو پھر یہاں قربانی جائز ہے. کیونکہ گاؤں میں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے تو گاؤں اور دیہات کے رہنے والے لوگوں کے لیے صبح صادق کے بعد بھی بقرعید والے دن قربانی جائز ہوتی ہے. یعنی فجر کا ٹائم داخل ہو جائے تو وہ قربانی کر سکتے ہیں. قربانی کے لیے سب سے افضل جانور کون سا ہے؟ قربانی کے لیے بکرا، دمبا، گائے اور اونٹ میں سے سب سے افضل قربانی کس کی ہے اور ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بنت طالب کراچی سے. سب افضل ہے، کوئی خاص دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ فلاں جانور زیادہ افضل ہے، فلاں کم افضل ہے. جو موقع ملے آپ کو، جس کا گوشت آپ شوق سے کھاتے ہیں وہ والا جانور ذبح کرنا افضل ہے، کیونکہ تاکہ گوشت ضائع نہ ہو. اور عید کے دن جو اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، مہمانی کا، میزبانی کا، جو اللہ میزبان بنے ہوئے ہیں، اور تبھی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی ہو رہی ہے، ایک کھلایا جا رہا ہے، تو وہی گوشت، وہی جانور قربان کریں جس کا گوشت آپ زیادہ شوق سے کھا سکتے ہوں، یہ زیادہ افضل ہے. ایک آدمی پہ بڑے گوشت پہ پابندی ہے اور وہ بچڑا لا کے ذبح کر رہا ہے تو بیچارہ وہ تو کھا ہی نہیں سکتا نا، تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ بکرا کرے. کوئٹہ کے ہمارے جو پٹھان دوست ہیں وہ دمبے شوق سے پھوڑتے ہیں، کیونکہ وہاں کا موسم خشک موسم ہے، اس میں دمبے میں چربی میں بڑی لذت ہے، تو ان کے لیے دمبا پھوڑنا، یعنی دمبا پھوڑنے سے مراد دمبا ذبح کر کے اس کو پھوڑنا، یہ زیادہ افضل ہے. اور ادھر پنجاب میں بکرے کھائے جاتے ہیں تو وہ بکرا کر لیں، کیونکہ کھانا تو خود ہی ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. تو ایسی چیز ذبح کرنی چاہیے جو ہم عید کو سیلیبریٹ بھی کر سکیں، اس کو کھا بھی سکیں. بھینس کی قربانی کا حکم. حدیث پاک میں قربانی، اچھا انہوں نے ایک اور سوال بھی پوچھا تھا کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے. 4 جانور ہیں، گائے ہے اور بکری ہے، دمبا اور اونٹ، بس بھینس بھی اسی میں داخل ہے. اگلا سوال ہے بھینس کی قربانی کا حکم. حدیث پاک میں قربانی کے لیے کون سے جانوروں کا ذکر آیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں. اس بارے میں رہنمائی فرمائے محمد رفیق گلگت سے. بھینس کا اگر سے حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن پوری امت کا، تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس بحکم گائے ہی ہے قربانی کے معاملے میں. تو بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے اور بیل کا حکم ہے. تو بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے بلا کراہت، اور بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے. یہ اجماع امت سے ثابت ہے. اجماع امت بذات خود ایک مستقل دلیل ہے. ایک ہی جانور میں قربانی اور عقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ ایک ہی جانور میں قربانی اور بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں. سیف انصاری انڈیا سے. جی بالکل کر سکتے ہیں، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ دونوں میں عبادت کی نیت ہے. ایک ہی جانور بطور قربت کے ذبح ہو رہا ہے، یعنی بطور عبادت کے ذبح ہو رہا ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی صرف گوشت کی نیت کرتا ہے، قربانی کی نیت نہیں کرتا، اور دوسرا اسی گائے میں قربانی کی نیت کرتا ہے، پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ جانور پر جب چھری چلے گی تو وہ
تو اس میں فرق نہیں ہو سکتا کہ یہ بطور عبادت کٹ رہا ہے یا گوشت کے لیے کٹ رہا ہے، تو وہ تو ایک ہی دفعہ چھری چلے گی، تو وہ پورا جانور للہ ہونا چاہیے، بطور عبادت کے کٹنا چاہیے. تو عقیقہ بھی ایک عبادت ہے، تو اس لیے کوئی اگر عقیقے کا حصہ ڈالتا ہے یا اسی گائے میں دوسرا حصہ بقرعید کا ڈال لیتا ہے تو بھی جائز ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک ہی گائے میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی میں قربانی کے حصے بھی ڈال سکتے ہیں آپ. مرحوم والد کی طرف سے قربانی کرنا، میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، کیا میں اب ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ اعجاز احمد خان کشمیر سے. جی بالکل کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے. اس سے پتہ چلتا ہے قربانی دوسرے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. تو آپ ایک اپنی طرف سے کر لیں، ایک ابا کی طرف سے کر لیں. جو ابا کی طرف سے ہوگی وہ بھی ہوگی آپ ہی کی طرف سے، آپ ہی اسی گوشت کے مالک ہوں گے، وہ 2 قربانی ہو جائیں گی آپ کی. تو ایک میں یوں ہوگا کہ ثواب اس کا ابا کو پہنچے. قربانی کا جانور کیا تول کر خرید سکتے ہیں؟ کیا دھوکے سے بچنے کے لیے قربانی کا جانور تول کر خریدا جا سکتا ہے؟ ضیاء الدین کشمیر سے. جی بالکل خریدا جا سکتا ہے، لیکن دھوکہ تو تول میں بھی ہو سکتا ہے اس میں ہوا بھری ہوئی ہو. خیر، آمدن حرام ہو تو قربانی کیسے کریں؟ جس کی روزی حرام ہو وہ کس طرح قربانی کرے گا؟ فضل الرحمان ایبٹ عباس سے. وہ توبہ کر کے حلال کمائے اور پھر حلال پیسوں سے قربانی کرے. حرام پیسوں سے قربانی جائز نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ ہیلا بتاتے ہیں کہ حلال قرضہ لے کے قربانی کر کے پھر حرام سے وہ قرضہ ادا کر دے، یہ ہیلا ٹھیک نہیں ہے. تو قربانی حلال پیسوں ہی سے کرنی پڑے گی اور اس کے لیے آپ پورے سال جمع کریں. یکم ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا. ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ رحیم داد 4 سدہ سے. ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا ارادہ ہے جس کا، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، جس کا ارادہ ہے. ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے، اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے، واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لے اور پھر ان 10 دنوں میں نہ کاٹے. اور وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے. یہ افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، لازم نہیں ہے. اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ہونے والے اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں، تو پھر 40 دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا. تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے. یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے ہیں اور 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا ان بالوں کو واجب ہے. قربانی اپنے وطن میں ہو تو بال وغیرہ کس حساب سے کاٹیں گے؟ بیٹا لندن میں رہتا ہے اور قربانی کراچی میں ہوتی ہے، کیا وہ اپنے بال وغیرہ کراچی کے حساب سے قربانی کے بعد کاٹے گا؟ نزہت صاحبہ کراچی سے. جی ہاں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بال یا ناخن نہ کاٹے جائیں، جو کہ افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے، تو وہ اس صورت میں ہے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے تو پھر کاٹ سکتا ہے. تو جب کراچی میں اس نے قربانی کی اور یہاں جانور کٹ گیا تو وہ لندن میں ہو یا امریکہ میں ہو بال کاٹ سکتا ہے. قربانی کی عبادت کا آغاز کب ہوا؟ کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتی تھی؟ نیز یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے؟ عثمان گوجرانوالہ سے. قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی تھی مگر اس شکل میں نہیں تھی، وہ دوسری شکل میں تھی. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی. تو اس سے بھی متبادر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے ہاں پیش کیا تھا، لیکن کوئی صحیح یقینی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں. البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پراپر اس سنت کا آغاز ہوا ہے. ان کو بیٹے ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے ایک جانور دے دیا ان کو. تو ہم جو قربانی کی سنت کو پورا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے. تو ہماری والی قربانی حضرت ابراہیم سے ہی شروع ہوئی ہے. البتہ قربانی یعنی جانور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا فلسفہ ہمیں قرآن و سنت سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی تھا. وہ